سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد زندگی میں انسان مختلف حالات میں مختلف حالات کے ساتھ گزرتا رہتا ہے. کانسٹنٹ ایک طرح نہیں اس کے حالات ہوتے ہیں. کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہے. وجہ اس کی جو ہے حقیقت میں جو حالات انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں اس کی بڑی عجیب وجہ ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی پریشانی ہے, کبھی کاروبار کا ہے, کبھی گھر میں بیماری ہے, کبھی کچھ مسئلہ ہے, کبھی کچھ مسئلہ ہے. ہزاروں مسائل انسان کے ساتھ زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. وجہ اس کی ایک ہے جو بزرگان دین فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوتے انسان کے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے, ان کے اثرات انسان کی زندگی مرتب ہوتے رہتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا, لیکن جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اسی وقت اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. بیماری آ جانا, اچانک مصیبت پڑ جانا, ٹھیک ٹھاک ہونا, بالکل سمجھ نہیں آتا, کوئی ہمارا ایسی معاملہ نہیں تھا لیکن اچانک پھر ہو جاتا ہے. بری خبریں سننا, برے حالات ہونا, جس قدر بھی اس قسم کی ڈیزاسٹر انسان کی زندگی میں جاتے ہیں تو وجہ اس کی یہی ہے کہ جو گناہ ہیں ہمارے, جو ہم اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے, وہ اثرات اس پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم ان کا کچھ اور تدارک اور علاج کرنا شروع کرتے ہیں. ان حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ وجہ تھی, اس وجہ سے ہوا ہے, تو یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, ہزاروں قسم کی. تو ان کو اپنے حالات کے حساب سے ان کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ جب تک انسان کسی چیز کی نہ پکڑے تو حالات تو صحیح نہیں ہو سکتے, تو اور خراب ہو جائیں گے, تو اور مصیبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کی. مثال کے طور پہ کسی کاروبار نہیں چل رہا تو کہے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ مال نہیں ڈالا, کہے گا نہیں اس کی وجہ یہ نہیں, فلاں ہوا, تو بس پھر اس میں وہ اس بڑھانے کے چکر میں پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے, اور راستے کھول دیتا ہے, اور کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی طرح ہر وقت انسان جو ہے کہ سرگرداں رہتا ہے مصیبتوں کے اندر, پریشانیوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہوں کے سبب سے انسان اس میں گھرا رہتا ہے, بدحالی اس کی شروع ہوتی ہے. علاج اس کا تو یہی ہے واحد کہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری میں چلا جائے, گناہوں کو ترک کرے, نافرمانی کو چھوڑے. لیکن اس وقت تک نہیں ہو سکتا انسان کو جب تک سمجھنا پیدا ہو جائے دل میں کہ وجہ اس کی یہ ہے. اس کی وجہ دو ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے سزائیں بھی ہیں, پریشانی بھی ہے, اور گناہ جو ہے یہ شکل اختیار کر جاتے ہیں انسان کی.
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں انسان کو ہر وقت ان سے احتیاط کرنی چاہیے. وہ جو گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں. لگتے معمولی بات ہے لیکن ہوتی بہت بڑی بات ہے. اور جب انسان کا دل بن جائے اور دل سمجھ جائے تو پھر چھوٹا سا گناہ ہوگا وہ بہت بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. وجہ صرف یہ ہے کہ دل ہمارے صحیح نہیں ہے اور دل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہوں کو گناہ محسوس ہی نہیں کرتے اور ہم کرتے رہتے ہیں کام. واقعہ ایسا ہی ہے ابو داؤد کے اندر بھی ہے حق میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو گفتگو شروع ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر فلاں قافلہ جا رہا ہے تو اس قافلے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ اس کو امیر مقرر کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں اس کو ہم امیر مقرر نہیں کرتے. جواب دیا. بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے دونوں کی. بہت بڑے صحابہ تھے, درجے کے صحابی تھے. تو وہ کہنے لگے وہ صدیق مسکراہٹ کے ساتھ لگتا ہے عمر تم نے میری بات کی, یہ بات تم نے کی میری مخالفت کی وجہ سے کی ہے. تو حضرت عمر خاموش ہو کر کہنے لگے حاشا للہ, میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کی مخالفت میں بات کروں. میں محسوس ہوا اور کہا کہ آپ نے بات میرے لیے کیسے کہہ دی, اس لحاظ سے بات کی, بس اتنی بات کہنی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بس حالت پکڑ گئی, چہرہ متغیر ہو گیا, جسم کانپنے لگا, رنگ فک ہو گیا اور ایک دم ٹیونی بدل گئی ان کی. اور کہنے کی عمر تم مجھے معاف کر دو. بس دوسرا فکر یہ تھا. وہ حالات سب بھول گئے کیا بات تھی کیا نہیں. عمر مجھے معاف کر دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا. کہتے عمر مجھے معاف کر دو. بیکنگ کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں میں نہیں معاف کروں گا تمہیں. اللہ کتنے بڑے صحابی تھے دیکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرتے ہو یا میں اللہ کے رسول کے دربار میں چلا جاؤں اور شاید اس سے کوئی بات بن جائے. وہ بڑا ہو گیا بالکل. تو ہاں چلے جائیں میں تو نہیں معاف کرتا ہوں. بس اتنا سننا تھا. تو اب وہ صدیق جو تھے وہ تو ایک دم اٹھے اور اس حالت میں اٹھے جیسے انسان دیوانہ ہوتا ہے. ان کی چادر جو تھی زمین پر لٹکی ہوئی, حالات خراب, چہرہ بدل گیا, کانپتی ہوئی اور چیختے ہوئے بھاگے گیا رسالت کی طرف. حضرت عمر پیچھے پیچھے چل پڑے. گئے دور سے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک صحابی سے لگتا ہے ان دونوں میں کچھ آج انبن ہو گئی. لگتا ہے کچھ حالت چل پڑا دونوں کر کے. دونوں آ گئے تو آتی بس دوسری بات نہیں کی. وہ صدیق نے ابھی پوچھے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہیں مجھے معاف کرتے, عمر سے کہیں مجھے معاف کر دیں. تو حضرت عمر کی طرف دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہوا عمر, کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو عمر نہ معاف کرے. سبحان اللہ, اس کو نہ معاف کرے جس کو اللہ نے معاف کیا ہو. میں نے تو پہلی دفعہ ان کو معاف کر دیا تھا, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہاں تک شخص جاتا ہے. بندے کو دیکھ رہا تھا. اب دونوں کی کیفیات دیکھیں آپ, فرق. سبحان اللہ. حضرت ابو صدیق سے پوچھا
تو جو اتنا پریشان تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا اس بات پر اتنا پریشان تھا، اس قدر پریشان اس بات پر تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی سے پہلے مجھے موت آ جاتی تو میرا کیا بنتا؟ اللہ کوئی فکر ہے، آپ دیکھیں کہ اگر معافی مانگ اس کی معافی نہ دینے سے پہلے میری موت ہو جاتی تو میرا کیا بنتا، میں کہاں جاتا؟ ابو صدیق کہہ رہے ہیں یہ بات. اب یہاں سے سوچیں آپ کہ اتنے بڑا انسان، اس کے نزدیک یہ کوئی بات تھی، اس کو فکر ہو سکتا تھا بھی یہ تو ایک معمولی چیز ہے، نہیں معاف کر کیا اللہ نے مجھے معاف کیا، میرے تو درجے بہت بلند ہیں، ان کو تو ایک ایک نیکی اللہ کو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، ان کی نیکیوں کا تو جو اور جو قرب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو بشارت دی ان کو. لیکن خوف اتنا اللہ تعالیٰ کا، ڈر اتنا کہ اس ایک گناہ کو انہوں نے اتنا بڑا گناہ سمجھ لیا کہ اب میرا جو ہے معاملہ ختم ہو گیا، اب نہیں میں بخشے جاؤں گا. تو اس طریقے سے بھاگے وہ اللہ کے نبی کے پاس کہ اگر یہ آج مجھے معافی نہیں دے گا نا تو میں تو ختم ہو گیا، میرا سب میں تو گیا، غلط جگہ پہ اللہ مجھے ڈال دیں گے. یہ ہے کیفیت گناہ کے انسان. اگر یہ چیز ہمارے میں الحمدللہ پیدا ہو جائے اور ہو جانی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، تو مجھے بتائیں ہماری زندگی میں مصیبتیں آ سکتی ہیں؟ ہر گناہ کا اگر ہم اس طرح احتساب کریں اپنے اوپر اور سوچیں کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جو میں نے کیا ہے، ریورس اس کے ہوتا ہے کہ ہم کسی نیکی کے ذریعے اس گناہ کو دبا دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں نیکی کی ہے. جو انسان شعور ہوتا ہے نا، میں تو یہ کر کے آؤں، فلاں کر کے آؤں، یہ نمازیں پڑھ کے آؤں، میں نے ایسی کی ہے، اس کے وجہ سے اس نیکی کو انسان اس گناہ کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ دب جائے، غصہ ختم. لیکن وہ گناہ اپنا اثر کر جاتا ہے، وہ گناہ جو اپنا اثر کر جاتا ہے، ڈیزاسٹر پھیلاتا ہے، تباہی کرتا ہے. وہ گناہ گھروں کو برباد کر دے گا، کاروباروں کو برباد کر دے گا، جہنم بنا دے گا، اولادوں کو نافرمان کر دیتا ہے. یہ سب جو ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، جو باہر اندر، یہ سب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے. ایک گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، جو گناہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تلاوتیں کر لی ہیں، ہم نے کچھ کر لی ہے، تو کیا اس سے وہ گناہ ختم ہو گیا جو کھڑا ہے؟ پتہ نہیں ختم ہوا. تو وہ شیطان نفس اس کا احساس ہونے ہی نہیں دیتا. یعنی اب اس سے بڑی کوئی مثال نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اگر دیکھا جائے، اس چھوٹی سی بات کو کتنا بلند انہوں نے لیا، اور واقعی لینا چاہیے تھا. آپ سوچیں. ابو داؤد نے حسین نے خاتمے تو میں حدیث سے آپ گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں. ہاں پہلے یہ تو بتا دوں کہ یہ تو تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سوچنا، جنہوں نے دیوانہ کر دیا تھا کہ مجھے معاف کر، معاف کسی سے نہیں مانگ رہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جس سے تم نے کہا اس سے معافی مانگ. کب تجھے معاف کروں گا؟ تو ہم تو دنیا کی پتہ نہیں، یہ تو ایک بات کیا، زبان تو ہماری پتہ نہیں، خیالات پتہ نہیں، کسی کو دل سے تکلیف پہنچا دینا یہ معافی کا مستحق ہو جاتا ہے. آگے میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، مشک ہو جائے کہ آپ کو میری بات بری لگی ہے، جب تک آپ سے معافی نہیں مانگیں گے تو کام نہیں چلے. لیکن معافی وہی مانگ سکتا ہے الحمدللہ، وہی اس درجے پہ جا سکتا ہے کہ جس کے اندر احساس پیدا ہو چکا ہے کہ دوزخ بھی ہے اور مجھے اس کی سزا بھی ملنی ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے میرا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، میرے بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. حرام کا ایک لقمہ پشتوں کو بگاڑ دیتا ہے، یاد رکھیں، پشتوں کو بگاڑ دیتا ہے. لیکن جو ہم حرام کما رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا اس وقت. بس وہ دبایا ہوا ہوتا ہے، ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، ہم تو فلاں کرنے والے ہیں. بالکل یہ معاملہ کرتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے دو صرف گناہوں کے اس حدیث اور بھی دیے، لیکن دو گناہوں کے ریئیکشن بتائے ہیں، ایفیکٹس بتائے ہیں.
عہد شکنی، جہاں عہد شکنی ہوگی پرومس بریکنگ آپ کر سکتے. جہاں عہد شکنی ہوگی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس گناہ کا؟ سنیں آپ. اس گناہ کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں فساد، لڑائی، جھگڑے، طلاقیں، مصیبتیں، پریشانیاں فوراً وہاں شروع ہو جائیں گی. گھر میں ہے، شہر میں ہے، بستی میں ہے، ملک میں ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ گھر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. عہد شکنی، عہد کر کے کسی کو توڑ دینا. ہمیں کچھ کا احساس ہے. سب سے بڑا عہد شکنی کیا ہے مجھے بتائیں، جو ہر گھر میں موجود ہوگی ہمارے، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عہد تو ہم نے اللہ کو دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نافرمانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے عہد شکنی کر رہا ہے وہ شخص. تو جب عہد شکنی کر رہا ہے وہ شخص کسی گناہ کے ساتھ، تو اس کے اندر کہاں رہے گا کچھ؟ اس گناہ کے اثرات، جو تاثرات پھیل گئے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے وجود میں پھیل گئے. کوئی عبادت بچا نہیں سکتے اس سے. اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ پانی جو ہے تمہاری پیاس کو بجھائے گا. ہو سکتا نہیں پانی پیاس کو بجھائے گا، ہو سکتا ہے؟ سورج کی تپش جو ہے تمہارے جسم پہ لگی، گرم کرے گی، تو مجال ہے کسی کو کہ جی میں نے ٹھنڈ لینی ہے، ذرا میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاؤں، سورج کے آگے بیٹھ جاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. جس کو اللہ نے سردی کی کیفیت دی وہ سرد کرے گا آپ کو، جس کو گرمی کی ہے وہ گرم کرے گا آپ کو. تو اسی طرح ایک گناہ ہے، جس گناہ کے اندر وہ تاثر رکھ دیا اللہ پاک نے، جب وہ یہ گناہ کرے گا تو ایک گناہ ہے، سارے گناہوں کے تاثرات اس طرح، گانا بجانا، سود، حرام، یہ وہ سب کے تاثرات موجود ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں؟ فتنہ فساد کیوں ہو رہا ہے جی ہمارے گھر میں، لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں جی پتہ لگ گیا، پتہ لگ گیا، وہ جو میری چاچی تھی نا وہ بڑی خطرناک تھی، اس نے وہاں سے جادو کی ہے، اس نے وہاں سے جناب تعویذ کیے ہیں، اس نے فلاں نے میرے پیچھے یہ کام لگایا ہے، یہ بیمار ایسے نہیں جی، بیماری کی وجہ جو ہے یہ فلاں ہے جناب، چلو بھی چلے عام لوگوں کے پاس. اسی گناہ نے دیکھنا مشرک بنا دیا. اللہ اکبر. مشرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے اعتقاد ختم ہوتے انسانوں پہ اعتقاد جم جاتا ہے کہ یہ مجھے صحیح کر دے گا، اس سے مجھے شفا مل جائے گی. نہیں یہ بہت زبردست ہے، بس اس سے آپ کروا لیں تو کام بن جائے گا. ایک ہوتا ہے دعا مانگنا کسی نیک انسان سے، ایک ہوتا ہے عام لوگوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو صحیح کرانا. مشرک ہو گیا. اب اس کو کچھ نہیں پتا، اگر کوئی احساس دلانے والا ہے تو شاید دلا دے، تب بھی اس کے دل میں اگر خوف ہوگا تو اس کو یقین نہیں ہو سکتا کہ ہو نہیں سکتا، اس نے تو اتنے آدمیوں کو صحیح کر دیا، مستفیق فلاں کر دیا. کیوں؟ سب سے پہلے بات اللہ نے کیا کہا، وَنَنَزِّلُ مَعَ رحمۃ المومنین، اس آیت کا اس نے انکار کر دیا ہے. کیا نا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو قرآن جو ہے اس میں میں نے کیا دیا ہے؟ شفا اور کیا دیا ہے؟ رحمت. کیا ایک ہی آیت دے دی، سورہ فاتحہ پڑھ دیں سب، کوئی بھی مرض ہو سورہ فاتحہ پڑھ دیں صحیح ہو جائے گا. اب میں پڑھے جا رہا ہوں سورہ فاتحہ اور وہ اور بگڑے جا رہے ہیں، ہم کیا ہوا اعتقاد ہمارا؟ سورہ فاتحہ میں اثر نہیں ہے، چلو عامل کے پاس، اس عامل نے پڑھی، تعویذ دے دیا، کچھ دے دیا، اس پہ اثر ہو گیا، اب وہ اس کا خدا بن گیا. اب اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ کا انکار کر دیا. دیکھیں گناہ بتا رہا ہوں آپ کتنا ڈیپ. کس کا انکار کیا؟ سورہ فاتحہ کا انکار کر دیا وجود سے ہمارے. اکثر میں یہ ہو گیا معاملہ. وجہ کیا؟ دل خراب ہے نا. کیوں نہیں اثر ہوا سورہ فاتحہ کا؟ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں. جو نافرمان ہوگا، حرام کھانے والا ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، ایٹ شکن ہوگا، نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا، فراڈ کرنے والا ہوگا، تو اس کے اندر 1000 قرآن پڑھ لے، قرآن تو لعنتیں بھیجتا ہے ایسے انسان پر. انسان پاک صاف اور جتنا کلین ہوگا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کا اثر ہو جائے گا. قصور کس کا نکلا؟ ہم نے سوچا کو دیکھا کہ آخر یہ سورہ فاتحہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ تو قرآن اللہ نے کہا ہے، تو ہم اس کو دوسری طرف لے گئے. عقل تو یہی ہونی چاہیے ابو بکر صدیق کی طرح.
اپنے آپ کو فوراً انسان بلیم کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے اندر جو ہے حرام کاری گھسی ہوئی ہیں، میں بےمانی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، کوئی تماشا ہے یہ اس سے میں قرآن سے علاج کر دوں اس کا. آن ٹاپ آف دس کی سزا اللہ پاک نے دی، مشرک کر دیا اور دوسرے عامل کے پاس جا کے اسے اعتقاد جما دیا. اس کا نکلے گا نہیں اس کا، کیوں کہہ کہ میں صحیح ہوا ہوں، فلاں کو شفا ہوا ہے، فلاں کو شفا ہوئی ہے، فلاں کو شفا ہوئی ہے. یہ چکنی سزا تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بلند بات کی، احساس سے گناہ کے احساس، اتنا بڑا احساس نبی ابو بکر صدیق کو تھا کہ بھائی میں تو ختم ہو جاؤں گا اگر یہ نہیں ہوا. تو حضرت عمر نے بھی معاف کیا. اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے. بڑے اونچے صحابی تھے، ان کا رنگ دیکھیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق کو نہ معاف کرتا. اس کو کچھ سوچ سکتا میری جرت کیا کہ میں اس کو معاف نہ کروں، یا ایسی کوئی بات کیا تھی، اصل کیا تھا؟ سبحان اللہ. کہتے آج ہی تو پھنسا تھا یہ میرے پاس، یہ کہاں پھنسنے والی چیز تھی، آج ہی میرے قابو آیا تھا. اس کی نیکی کہاں، میری نیکی کہاں، وہ تو آپ بتا چکے ہیں. آج ہی میرا ہاتھ پھنسا تو میں نے سوچا ٹھیک ہے آج میں اس کی نیکی میں اور بلند کرتا ہوں ذرا. آج تو چڑھاؤں نے اس پہ کوئی آسان، تاکہ میرے قیامت میں کام آئے یہ شخص میرے. دونوں دیکھیں تھنکنگز کیا تھی. کیوں کہ وہ سمجھتے کہ جب آدمی کوئی ندامت اور شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پہ، جتنی دیر رہے گا جس قدر رہے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن گناہ دونوں چیزیں پیدا کرتا ہے، یا جہنم میں پھینکتا ہے یا جنات کے اندر جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے. دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے. یہی انسان نے ایک زنا کر لیا، برا کام کر لیا، وہ اس کو اگر سلا دیا نفس و شیطان نے اس کو، تو جہنمی ہوا. لیکن اس کو ندامت شرمندگی ہو گئی. سبحان اللہ. اس نے کہا یار یہ تو بہت غلط مجھ سے کام ہو گیا، یہ میں نے کیسے اس آدمی کو کیسے کہہ دیا. ساری رات جاگتا رہا، روتا رہا کہ یار میں تجھ سے معافی مانگوں، یہ میں نے کیسے گناہ کر لیا. جب تک ندامت اور شرمندگی اس میں رہے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت محبوب بناتے چلے جائیں گے. کہ اس کو پتہ ہے اللہ موجود ہے، اس کی سزا ملے گی، یہ شرمندہ ہو گیا. اس کا ندامت اور شرمندگی تو بہت بڑی چیز ہے دوستو. گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے. یہ دونوں کتنے بڑے صحابی تھے. دونوں کو اللہ کے نبی نے کیا اجر دیا، انعام دونوں کو کیا دیا. جب یہ دونوں کو دیکھا بڑا اونچا انعام تھا. دونوں کو دیکھ کے نبی پر ایک خوبصورت سی اسمائل دے دی، خوبصورت سی. ان کی جنت بن گئی کہ بس اور کیا چاہیے ہمیں. آپ کی مسکراہٹ ہی ایسی ہے کہ ہمارے دلوں کو قرار آ گیا الحمدللہ. یہ دو میرے وزیر ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر ہیں، اس دنیا میں میرے ساتھ ہیں، مزار میں میرے ساتھ ہیں. اٹھیں گے ہم دونوں ساتھ، دائیں بائیں میرے ہی ہوں گے، حشر میں میرے ساتھ ہوں گے، پلسات میرے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی ان کے محل میرے ساتھ ہی ہیں. دونوں ساتھ. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایت شکنی جو ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب دیکھیں گے فساد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، نماز کا ٹائم کدھر پھر رہا ہے، مستی مار رہے ہیں، سمجھ جائیں فوراً کہ میرا رزق حلال نہیں ہے. میرا رزق یقین تھوڑے ہے اس بات کا. حدیث پہ کہتے ہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہیں کچھ نہ، رزق حلال نہیں ہو سکتا. نہیں جس کا رزق حرام ہو اس کے گھر میں سکون ہو. پائلز اب تو ہوں گے، بہت ڈھیر بہت ہوں گے، بینک بھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن الحمدللہ تباہی اور بربادی ہوگی پشتوں تک. دیکھ لیں آپ کے سامنے زمانے آپ دیکھ لیں. تو بھی ہو نہیں سکتا اس کے گھر آپ کو کوئی سہل انسان ہو اور صحیح بات پیدا نہیں. حافظ بنائے، کو بنائے، قاری بنائے، کچھ بنائے، چور 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 چور، الٹا وہ بات. حدیث نہیں ہے. تو اب دیکھنا کیا چاہیے کہ جب یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اطراف ساتھ ملنے، تو ادھر ادھر نہ بھاگے آدمی، بلکہ کیا کرے اپنے اندر جھانک کے دیکھ کے میں کون سے گناہ کر رہا ہوں. یہ وجہ میرے گناہوں کی ہے، سزا میرے گناہوں کی. میرے بچے نافرمان ہو گئے، میری بیٹی نافرمان ہو گئی، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میں نے تو یہ بھی کرایا تھا، وہ بھی کیا تھا، یہ بھی کرتا تھا، عابد بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، یہ بھی کرتے تھے.
نہیں ہو سکتا نہیں، ایسا نہ ہو سکتا. آج نے آپ جوانی میں کچھ کیا ہوگا، حرام کاری کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، فراڈ کیے ہوں گے، دھوکہ دیا ہوگا. ایک پیسہ آپ کسی انسان کا کھا جائیں، اللہ اکبر، 10,000 پیسوں کے کیا آپ کے بچوں پر اتنا بڑا لعنت کا توق جمع ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو گیا. ایت شکنی بتائی اللہ کے نبی نے، دیکھی کتنی بڑی بات بتائی. جب ایسا آدمی کرتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. فحاشی، بدکاری، جہاں فحاشی ہوں گی، بے حیائی ہوگی، اس کے بارے میں اللہ نے فرماتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہے. سنیں، جہاں فحاشی ہوگی، جس گھر کے اندر ہوگی، جس بستی میں ہوگی، جس شہر میں ہوگی، جس ملک میں ہوگی، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یہ نسائی میں، حاکم میں، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، علماء کرام موجود ہیں، ہم سے پوچھ لیں. ہمارا کیا ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ ایک دم کیا نکلتا ہے کہ وہاں عجیب عجیب قسم کی، بھیانک قسم کی جو ہے بیماری شروع ہو جاتی ہے. بچوں کے اندر، گھروں کے اندر، بیوی میں، بچوں میں. وہ ایسی بیماری ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو پھر وہی مشرک کرتے ہیں، پھر عام لوگوں کے پاس. سبحان اللہ، چپ کے کسی نے پتہ بھی نہ چلے. ایسا خدا نے مشرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو. اس بیماری کے اگر اس بیماری کو نکال دیں کہ یہ تو پتہ ہی اس کے اثرات ہیں، فحاشی کے اثرات ہیں، اللہ ایک دم رحم ڈالنا شروع کر دیتا ہے. ختم بیماری کا پتہ نہیں چلتا. تو جہاں فحاشی ہوگی، بے حیائی ہوگی، سب بے حیائی فحاشی ہے نا، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلط چیزیں تو حرام ہے، یہ کیا کرتے تم، گھروں میں یہ رکھے تم نے، گانے بجانے، یہ سب چیزیں تمہارے ہاتھوں میں، پیچھے آگے میوزک چل رہے ہیں، فحاشی بے عام ہے. ایسی موتیں ہوں گی. فرمایا کہ بیٹھا بیٹھا انسان اٹھ جائے گا. میرا بیٹی تو کہتی کیا ہوا، میرا بیٹا فلاں کہتا، لیکن یاد رکھیں اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں مومنین پر. پہلے بیماری نہیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسی بیماری آئیں گی. یہ جب ایسی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں کہ جی ڈاکٹر کہیں جی ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ کیسے ہوا ہے جی، کہاں ہو گیا، اس کا علاج کیا ہوگا جی، فلاں ہوگا، فوراً سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ وارننگ آنا شروع ہو گئی ہے. نیکسٹ سٹیپ جو اس کا موت ہوگا، اٹھا لے گا اللہ پاک گھروں سے لوگوں کو. تو اس کا علاج ڈاکٹر نہیں ہے، یہ عامل نہیں ہے. اس کے علاج بلکہ کیا ہے، کثرت استغفار، گناہوں سے توبہ، اور کسی اگر اللہ کے پاس بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر، دل بن رہا ہے. یہ سب چیزیں اس وقت یہ دل بنے گا، انسان کا خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ. دل بننے کی نشانی بھی تو یہی ہے نا بھائی، بتائے کہ ذکر کی نشانی بھی تو یہ ہے کہ ہمارا ذکر صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا. کہ جب یہ کیفیت پیدا شروع ہو جائے، اپنی بیماری کو انسان ٹٹولنے لگے کہ آج مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، آج مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آج یہ گناہ ہوا ہے. بستر پہ لیٹنے سے پہلے اس کے قرار ہی نہ ہے اس کو کہ میں یہ ختم کروں والے گناہ. یہ ہے زندگی ایک صالحین اور عابدین اور مومنین کی زندگی، اس کو کہتے ہیں. جب اس طرح آدمی زندگی گزارتا ہے الحمدللہ، پھر کچھ آگے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں، اپنا کرم فرما دیں. ان ڈھکوسلوں سے بات نہیں چلتی. یہ جو سب جو بناوٹی چیزیں ہیں یہ اصل نہیں ہے. کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بدماشی بھی ہو رہے ہیں، حرام کھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے تو فلاں بھی ہو رہا ہے. ایسا مکس کر دیا نا ہم نے اپنے آپ کو، اتنا مکس کر دیا، برباد کر دیا اپنے دین کو کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دین دھونا پیٹنا ہر جگہ، پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان جتنے رو پیٹ رہے ہیں نا آج، کہیں آپ کو نظر نہیں ہے. ان کا تو خیر حساب ایک ہی دفعہ ہونا ہے، چلو ان کا تو خیر مقابلہ دنیا ہم نہیں سے کر سکتے. جس قدر برباد آج ہمارے گھر، بیوی، بچے، اولادیں، جو حالات ہیں ہمارے، لیکن اتنے ہم بے حیا ہو گئے ہیں نفس اور شیطان میں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں اس بات کو، خیال ہی نہیں. بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، سب کچھ برداشت کیے جا رہے ہیں. کبھی یہ سوچا اس کا تدارک لیں، اللہ کی طرف چلیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں. نہ اس کا کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی اس کی علاج ہے، نہ کوئی اس کچھ بھی نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے ترک گناہ. سمجھ جائیں کہ یہ وجہ کسی گناہ کی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہیں جو مجھ پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور نہ جن ہے نہ بھوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ خود ہی جن بن جاتا ہے گناہ انسان کا.
حیران ہو گیا میں سنا، میرا خیال کوئی 12 سال کی بچی، ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنا بوائے فرینڈ کیوں نہیں بناتی ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں شاید تعجب تھوڑے ہوگا میری باتوں کو، یہ عام ہے بات. میری بچی نے بوائے فرینڈ ابھی تک کیوں نہیں بنایا، میری لڑکی نے بوائے فرینڈ کیوں نہیں بنایا، آج کس نے بنا بھی وہ کوئی نہیں تھوڑا یونیورسٹی میں چلتا ہے یا ویسا نہ ہوتا کیا جہاں جو رہے ہیں کالج میں بچے تو اب یہ کریں گے نا جی کرنا ہوگا ہمیں، تو اس کے بغیر کیسے گزار چل سکتا جی. فلاں شراب خانے میں ایک بچی نے نوکری کر لی، کیا جاب تو کرنے جی، وہ تو عالمہ تھی. اجی وہ عالمہ تو تھی ٹھیک ہے، وہ تو بھایا عالمہ تھا. استغفر اللہ تعالی ربی میں، یہ قیامت کی کتنی بلند نشانیوں سے میرے دوستو ہے کہ اس طرح پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم کوئی بتاتے بھی نہیں. بس ایک سطحی سی باتیں ہوتی ہیں، سطحی سے واز ہو رہے ہیں، سطحی سی تقریر ہو رہی ہیں، سطح سے جمعے آ رہے ہیں. سطحی سمجھتے ہیں نا، ایک I don't know what's English for that. جنرل قسم کی جنرل دین ہے ایک ہمارا. تھوڑے سے ایک ہم شیف ایک کسی چھلنی کے اندر اپنے آپ کو چھان کے دیکھ لیں، بہت مشکل ہوگا کہ رزق حلال نکل آئے ہمارا. ہم دیکھیں تو بھائی یہی ایک اصل چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ مشکل نہیں ہے، اٹس ناٹ ہارڈ، بس ایک دفعہ نہیں کہتے ختم. اس کو کہتے ہیں دیکھیں ایمان کے بعد مومن کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ مومن نہیں ہوتا اس کے بغیر، چل ہی نہیں سکتا. وہ اس کے بغیر مومن ہے ہی نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ مومن مومنات کا ذکر کرتے ہیں اس صفت کی وجہ سے ہوگا، ورنہ ایمان اس کا ہے ہی نہیں. سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد یہ ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں ہے اس کا تعلق نہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ توکلت علی اللہ، کہ جس کو میں نے کہا اللہ، بتائیں جس کو میں نے کہا اللہ، تو پھر اب باقی کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو میرا اللہ ہے، بس ختم. تو ہی رزق دے گا، تو ہی مجھے پالے گا، تو ہی سب کچھ کرے گا، میں تیری مانوں گا، تو میری مانے گا. سبحان اللہ. اس جب یہ کیفیت ہو گئی، اللہ کہتا ہے اب یہ ہے مومن یا مومنات. حلال گوشت سے مومن بنتا ہے انسان. مجھے بتائیں ہم میں کتنا توکل ہے. ایک دم گھر جاتا، جو بھی میں ساری باتیں کی گناہ اس وقت ہوتا ہے جب توکل نہیں ہے. توکل میں مومن کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے کہا اللہ، بس اللہ کہنے کے بعد جم جاؤ اس بات پر کہ بس کہہ دیا بس سب کچھ تو ہی ہے میرا. ہم اللہ کہنے کے بعد جس میں توکل نہیں آیا اس کا حساب دوسرا ہے. پتہ کیا ہے؟ اس قرآن نے کیا کہا؟ 2 لفظ استعمال کیے اللہ پاک نے قرآن میں، مومن مومنات. اس کا پھر اللہ نے قصہ بیان کیا ہے کہ کیا ہوں گے یہ لوگ. ایک عجیب جگہ قصہ بیان کیا ہے، ان دونوں کو ملایا، فرمایا کہ ان کی شان یہ ہوگی. سبحان اللہ. منفرد شان بیان کریے خاص جگہ پر کہ پل صراط پر جب مومن اور مومنات چلیں گے تو پل صراط جو ہے بھیانک اندھیرا ہے، وہاں ہے اور تو اندھیرے ہی ہوں گے، اشر میں سب کچھ ہوگا. اتنا اندھیرا ہوگا جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور جس جگہ سے چلنا پڑے گا مجھے آپ کو، ایسے بال سے باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور نیچے ہوگی جہنم. کٹ کٹ کے لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور اندھیرے میں چلنا ہوگا، کوئی سجائی ہونے ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لائن لگی ہوگی. وقت آ رہا ہے بھائیو، یہ وقت آ رہا ہے. ہم تو مست ہیں دنیا میں. کام بولے گا؟ قرآن نے قسم کھائی ہے، اے میرے محبوب تیری جان کی قسم، یہ تم دنیا کے اندر نشے کے اندر مست بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے. کام بولے گا قرآن کہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جس مومن مومنات اس پرسرات پہ سے گزریں گے، سبحان اللہ، تو کیا ہوگا؟ ان کو فکر نہیں ہوگا. وہ مومن تھے، وہ ایمان لے آئے تھے مجھ پر. میں نے مومن بتا نہیں کون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد فوراً اس میں توکل آ جائے. اور جس میں توکل ہو جائے گا وہ کبھی نہ گناہ کرے گا، نہ حرام کھائے گا، نہ اور کس طرف چلے گا. کہے گا جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، بس قصہ ختم. میں عہد نہیں توڑ سکتا جو میں نے اللہ سے کر لیا ہے. نہ دے بیٹھے
بولے سبحان اللہ. بات ہے نا, دیکھو سوچ لیجیے اس کا رزلٹ کہاں نکل رہا ہے. چند دن دنیا میں آپ نے پریکٹس کی ہے, خدا کی قسم چند دن, اللہ کی قسم, منہ پہ ہماری داڑیاں سفید کالی پیلی ہوئی ہیں, سب کی کسی نے رنگی ہوئی کچھ کیا ہوا ہے. میں تھوڑا مجھے بتا دیں, گردن جھکا کے دیکھیں, لگے گا جیسے کل ہی کی بات تھی. خدا کی قسم کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھئی ہماری اتنی زندگی گزر گئی, ہم 40 سال 50 سال کے. مجھے بتائیں اب بھی لوگ کو آپ سے ملے نا 30 سال, او یار تمہیں کیا ہو گیا, تم یار بالکل ماشاءاللہ بوڑھے ہوئے یار, تم تو بالکل پہچانے نہیں جا رہے یار. وہ بتائے گا تو پتہ لگے گا یار اچھا 30 سال, وہ تو اس سمے میں ویسی کا ویسے خواب ہے, خواب. اتنی جلدی یہ وقت آنے والا ہے دوستو, اس پر صراط پہ ہم ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی ایک چیز کے کارو ہم نے اللہ کہا اور پھر اس کو اللہ مان لیا. جن لوگوں نے, اللہ ان کو کہتا ہے کہ وہ کون ہو گئے مومن, ان کو صلاح کہاں مل رہا ہے, دنیا میں نہیں ملے گا. کہاں مل رہا ہے, جب پرسرات پہ موقع ہوگا, جب دنیا مر رہی ہوگی, تباہ ہو رہی ہوگی, اس کی ایک سکیچ کھینچے اللہ پاک. تو وہ کیسے, یہ قرآن ہے, قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں, وہ کیسے چلے گا. تو میں اس کے اوپر سے جب وہ گزریں گے تو ان پہ ایک لائٹ ہوگی ان کے ساتھ, سبحان اللہ, جو سامنے ہوگی اور دائیں طرف ہوگی. بائیں کا قصہ نہیں تھا, دائیں اور سامنے ہوگی لائٹ. وہ اتنی زبردست لائٹ ہوگی کہ وہ تو ہنستے کھوستے جا رہے ہوں گے اس لائٹ کے اندر, الحمدللہ. تو فرمایا دوسری قوم جو ہوگی, آپ بتائیں کہ جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, ظاہر ہے کافر تو کافر تھے نا, تو وہ کہتے تھے, لیکن اندر اللہ پہ توکل ان کو نہیں تھا. دنیا پہ بڑا توکل تھا, جادوگروں پہ توکل تھا. بھوک سے ڈرتے تھے, ننگ سے ڈرتے تھے, سوسائٹی سے ڈرتے تھے. بھیا ہمارا کیا بنے گا, ہم تو سب سے غریب رہ جائیں گے, ہم تو سب سے فلاں رہ جائیں گے, ہمارے پاس تو کچھ ہوگا نہیں. اس خوف اور ڈر نے ان کو جو ہے ہر کام کرا دیا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ یا نیند آ رہی ہے آپ کو؟ بولے سبحان اللہ. اس خوف نے سب کچھ بلا دیا. پیدا اللہ نے بیٹا دیا, اس کو لڑکی دی, لیکن خوف تھا کہ یار اگر اس کو میں نے کوئی پروفیشن نہ دیا, اس کو میں نے کچھ کرایا نہیں, اس کو میں نے فلاں نہیں کیا, کھائے گا کہاں سے, کرے گا کہاں سے. اتفاق سے چلو کر بھی دیا, بن بھی گیا, پھر بھی یہ فکر کہ یار جا عالمہ تو بن گیا, اب یہ کھائے گی کہاں سے, اس کی شادی کیسے ہوگی, بھیجو 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 اس کو کہیں یونیورسٹی میں, برابر. اس خوف یہ ہے. یہ کون لوگ تھے, کہتے تھے مسلمان, لیکن اندر سے یہ کیا تھے, مسلمان نہیں تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کو اٹھا کر دیکھیں. ان کو کہا منافقین تھے وہ لوگ, منافقین مرد اور منافق مرد. پہلے کس کا قصہ کیا ہے, مومن مرد اور مومن عورت. اس کے بعد سیکنڈ درجے میں کون ہے, منافق مرد, کہ کہتے تھے لیکن کرتا سارے کچھ اللہ کے خلاف تھے. ان کی زندگی کے جتنے پہلائے تھے, گھر میں جائیں, باہر جائیں, اوپر جائیں, نیچے جائیں, سب چیزیں چلتا ہے جی چلتا ہے. کیا کریں, مصیبت میں دنیا میں پھنسے. ان کا کیا حال ہوگا, کہتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ لائٹ روشنی ہے, تو وہ پھر کیا کہیں گے اسے کہ یار تم ہمارے ساتھ دنیا میں تو رہتے تھے, تم بھی اس محلے میں رہتے تھے, ہم بھی اسی محلے میں رہتے تھے, تمہاری بھی وہی جگہ تھی, ہماری بھی وہی جگہ تھی, کچھ خیال کرو یار, ہم تو ہمیں پہچانتے تھے, تھوڑی سی لائٹ اپنی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی آرام سے گزر جائیں. ایک قرآن بتا رہے ہیں. تو وہ کیا جواب دیں گے, سبحان اللہ, جواب بڑا زبردست ہے. یہ جواب ایسا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ آج ہم سمجھ جائیں. تو انہوں نے کہا بھائی جو لائٹ لینی ہے نا, جو لائٹ لینی ہے یہ تو پیچھے سے ملتی ہے. سبحان اللہ, اللہ, یہ آج نہیں ملی ہمیں لائٹ, یہاں نہیں اللہ نے دی ہے. اس لائٹ کا اہتمام تو ہم نے پیچھے کیا تھا. یہ تو ملتا تھا جب ذکر کی مجلس میں آپ جاتے تھے, وہاں لائٹیں ملتی تھیں. سبحان اللہ. جب اپنے نفس کو مار کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, وہاں لائٹیں ملتی تھیں. اچھا, کیونکہ لائٹیں مختلف ہوں گی وہاں, کسی کمزور ہوں گی, کسی کی تیز ہوں گی, کسی برائٹ ہوں گی. کیوں, جس طرح جتنا اس نے لائٹ لی ہوگی یہاں سے. فرمایا بھائی یہ لائٹ تو وہاں ملتی تھی, فجر کرنے کے بعد اشراق پہ بیٹھ گئے, اشراق کے بعد ذکر کیا, فجر کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا, ذکر کے بعد اشراق پڑا, تو وہیں سے وہ لائٹیں جمع کر لیتے, جمع ان کو لائٹیں مل جاتی ہیں. یار ہم تو سمجھتے تماشے ہو رہے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم کو ایکسٹرا لگے. کہتا ہے ہاں اب نظر آ رہا ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. یہ تو پیچھے ملتی تھیں, اب کہاں ہے, اب تو ختم ہو گیا. وہ جنریٹر بننے جو تھے اعمال, سب نہ معلوم کی لائٹیں تھیں جو ہم کرتے تھے.
تو بھائی ہم نے گزرنا ہے پل صراط سے یا نہیں گزرنا؟ گزرنا. تو پھر وہ سوتے ہو فجر کے بعد. اچھا آپ سن لیں, یہیں پتہ لگ گیا ہم منافق ہیں سچے مومن ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم پکے مومن ہوں تو ہم تو ایک ایک چیز کو دیکھیں گے, یار یہ تو وقت آنے والا ہے, مجھے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا کو کمانے کے لیے اس کی تیاری نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں دنیا پرائرٹی دو بھائی, بعد میں دیکھی جائے گی اس کو. ورنہ اگر ہمارا ایمان ہوتا, اب وہ صدیق کی جو حالت تھی کہ کپڑے اتر گئے, چادر نکل گئی, بھاگتے جا رہے ہیں, تو اس وقت تو موجود تھے نبی پاک کے. کہتے بھائی یہی جگہ ہے جہاں سے میرا کام بنے گا. وہ جا کے سیدھا نہ کچھ سوچا نہ کچھ کہا, یہی کہا مجھے معافی دلا دیں. اللہ ہوا خوف اتنا طاری ہو گیا. تو آج اتنا ذوق اور شوق ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ذرائع پیدا کیے ہیں ان لائٹوں کے لیے, ان حاصل کرنے کے لیے, ہم تو بھاگتے جائیں, اپنے بچوں کو اٹھائیں اور خدا کے واسطے یہاں بیٹھو. نہیں بچے نہیں اسکول جانا ہے, اسکول جانا ہے, ابھی فلاں کام کر دیں, اس کو نہیں جانا. تو تھوڑی سی دیر دیکھتا ہوں بچے کرتے کیا ہیں آپ کے ساتھ, دیکھ رہے ہیں نا گھروں میں بچے کرتے کیا ہیں, اور چلو اپنا کام کرتا ہوں. سنتے کوئی نہیں, سنتا ہے کوئی نہیں. پھر کیا کہتے ہیں, نہیں جی کی کریے جن چلا صاحب کو چلنا جو کوئی تعویذ لے کے آنے ہوتے. اس نے اتنے جی بندہ ایک بہت بچے نو صحیح کر دیں, جی کوئی تعویذ ہے جی تھوڑے کو, کوئی پانی ہے جی دم کر دیں. بالکل وہی بات ہے کہ جو پرسات میں کہیں گے جی ہمیں کوئی لائٹ دے دیں تھوڑی سی. اللہ کی بندہ قرآن بتا رہے ہیں آج وقت ہے, ابھی تو بہت وقت ہے اللہ کے فضل سے. بس ایک کام کر لے آدمی, اللہ خود توبہ کرے, بچوں کو توبہ کرے, سچی معافی کرے, گھروں سے تمام برائیوں کو نکال دے اپنے فائدے کے لیے. اللہ کیا فائدہ, جیسے جیسے برائیوں اور حرام کرنی چیزیں نکلیں گی گھر کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا, بیماری ختم ہو جائیں گی, خرچے ختم ہو جائیں گے. جناب اعلیٰ جتنے ہمارے ایکسٹرا خرچے ہیں نا جس کو ہم کماتے ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے. خدا کی قسم 10 پاؤنڈ میں گھر چلے گا. میں نے قسم کھائی ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا. ایسا چلے گا کہ آپ حیران ہوں گے گھر کہاں سے چل رہا ہے, کدھر سے کھا رہے ہیں, کدھر سے پی رہے ہیں, یہ سب کچھ کدھر سے بل جا رہے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ کچھ ہی نہ حساب نہیں چلتا آدمی. اس کو کبھی رونا ہی نہیں آئے گا ایسے لوگوں کو جو دیکھا, رونا نہیں آتا, سوچتے بھی نہیں باتوں کی طرف. لو اتنا مہنگا ہو گئی, فلاں ہو گئی چیز, فلاں ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں مہنگائی کیا ہوتی ہے, سستائی کیا ہوتی ہے. انہیں جو کھانے ہو تو مل رہا ہے الحمدللہ, آرام سے مل رہا ہے. کیا پتہ مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا, جو ہو گیا ہمیں تو مل رہا ہے, کچھ فرق نہیں. کتنی اچھی زندگی ہے, سبحان اللہ. دیکھیں کتنی پیاری زندگی ہے. یہاں اس طرح ہے کہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں الحمدللہ, اکتفا پہ بیٹھے ہیں, نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے. فزیکل طبی بیماریاں آتی رہتی ہیں, وہ بھی الحمدللہ کوئی چیز اٹھا کے کھائیں گے بسم اللہ کر کے اس سے شفا ہو جاتی ہے انسان کو. کوئی شیطانی بیماری نہیں ہے نا, تو فزیکل بیماری اللہ دے دیا, وہ بھی اس لیے دے دی کہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اللہ پاک, اس کو برداشت کرتے ہیں. اس کو ہے اس میں حلال دوائی لے لیں کوئی, وہ کہیں اللہ نے میرے درجات بلند کرنے کے لیے مجھے کیا. میں دیکھا حضرت اعلیٰ صاحب کو الحمدللہ, ان کا پتے کا پتہ نہیں کس چیز کا ان کا آپریشن ہوا, بیلٹ باندھی 2-3 قسم کی, بالکل احساس نہیں. میں 2 گھنٹے بیٹھ رہا اللہ کے ولی کے ساتھ, ایک درویش کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی, بالکل ویسی بیٹھ رہے. ہاں فاروق صاحب چائے بنائیں آپ کے لیے, چائے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. یہ اس وقت جمعیش تو اٹھے تو میں نے دیکھا سارے بیلٹ میں. حضرت کیا ہوا آپ کو؟ وہ کچھ نہیں, کل آپریشن تھا چھوٹا سا. تو ساتھ انہوں نے بتایا جی ان کی 2 فلاں چیزیں نکلی ہیں پیٹ سے. اللہ اکبر. ان کو سختی سکھا تھا آپ بیٹھیں, لیکن یہ بات کے باقاعدہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. اپنے روز کرتے تھے, تفسیر قرآن لکھ لیتے. کچھ نہیں ٹھیک. کچھ نہیں, میں آپ کو مدینے کی کھجور کھلاتا ہوں. چھوڑا بات, پتہ نہیں کب سے رکھی تھی بیچارے مجھے کھجور, اس میں اچھی خاصی چینٹیاں گھوم رہی ہیں اس کے اندر. کیا سادہ لوگ تھے, اتنے چینٹیں نہیں, یہ تو کھائیں مدینے کی کھجور, ابھی شفا ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا درویش میں ہوتے, چھوٹی سی چٹائی بچھی ہے, کمرہ الحمدللہ. اب گیا تو اب سنیں, میں گیا لاسٹ ٹائم, میں کہ چلو حضرت سے ملتا ہوں. یہ کیا ہوا, وہ جا چکے تھے اللہ کی طرف. وہ جس جگہ پہ بیٹھتے وہ مسجد بن گئی, وہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں کیا آخری وقت میں کہا یہ گھر میں کسی کو نہ دینا, کوئی اس کے وارث نہیں ہے, بس اللہ کے نام پہ اس کو مسجد بنا دینا. وہاں جماعتیں انہیں مسجد پڑھ رہے لوگ. سبحان اللہ, کیا شان ہے, صدقہ جاری ہے الحمدللہ. میں کہا یہاں تو نہیں ملا, چلو قبرستان ملا, ملاقات کرتے ہیں.
وہاں گیا تو جو بہت بڑے نقشبندی شیخ ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے شیخ گزرے ہیں، تو وہاں ان کو جگہ ملی اس کے مزار کے ساتھ، بہت زبردست قبرستان ہے اور جگہ ہی نہیں ملتی. میں ڈھونڈتا گیا تو ان کے ساتھ ان کی قبر تھی. سبحان اللہ. ان کو کہتے ہیں انعامات. یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کا ہاتھ اس پہ کھڑے ہوئے تھے. بس ہم نے اللہ نے دینا ہے بیماری ہو شفا ہو، ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی، ورنہ ہزاروں بیماریاں آ جاتی، پریشانی آ جاتی. تو میرے بھائیو یہ مطلب کیا ہوا، اس کو خلاصہ کر دوں ساری باتوں کا، تھوڑی سی بات تاکہ بات تو سمجھنے کی تھی. نمبر ایک بات یہ بتائی کہ جو کچھ بھی ڈیزاسٹر ہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں اور آ رہی ہیں اور آئیں گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے. اس کا واحد علاج کیا ہے؟ توبہ ہے. گناہوں سے توبہ کریں، بس کام بن جائے گا دنیا میں اور آخرت. کبھی اپنے اس پہ یقین نہ کریں میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے یہ کیا فلاں کیا. نہیں، آپ یہ ڈھونڈیں کہ میرے گھر میں گناہ کیا ہوا ہے، میں نے جو آج جھوٹ بولا ہے، میں نے آج کیا گناہ کیا ہے، میں نے کوئی حرام لقمہ کھایا ہے، یا میں نے کسی سے فراڈ کی ہے. اس کو تلاش کریں، اس کو چھوڑ دیں عبادات کو. یہ تو فرض ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں ہم نے، یہ تو ایک شغل ہے. اس کو نہ سمجھیں کہ اس سے بخشے جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں. اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، پھر خوش ہوتے ہیں اللہ پاک. اس کی طرف زور لگائیں، ورنہ اللہ نے اس کی طرف زور لگانا ہوتا تو اللہ تہجد کو فرض کرتے، نماز 50 ہی رکھتے، حج ہر سال کرتے، ہر دوسرے مہینے رمضان آ جاتا. اللہ نے اسی سے کام بنانا تھا نا. اللہ نے تھوڑے رکھے 5 وقت عبادت کرو، اللہ بہت ہے. بس روزے ہیں روز پڑھ لو، حج ہے حج پہ ایک دفعہ چلے جاؤ. اس کی طرف زیادہ زور دیا کہ تمہاری زبان سے ایک چھوٹا سا لفظ بھی گناہ کا نہ نکلے. یہاں زور دیا ہے اللہ پاک نے، یہاں زور نہیں دیا ہے عبادات میں. ہم اس طرف خود ہی نکال لی، یہ بھی نفل پڑھو، وہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو. پڑھو ضرور پڑھو. دیکھو خاک بنائے جا رہے ہیں اس محنت کو. محنت یہ ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اس پہ ہمارا زور نہیں ہے. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے اور عقل دے. ابھی زندگی ہمارے پاس ہے، سچی توبہ کریں اور آج کے بعد گناہوں کو ٹٹولیں اپنے. یہ میں گناہ نہیں کروں. اب پھر بڑے مزے سے فخر سے کہتے ہیں بھائی کوشش کرتے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. بھائی آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لٹک دو جاؤ، سزائیں دو اپنے آپ کو کہ گناہ ختم کیوں نہیں ہو رہا میرے سے، کہ لذت کیوں ابھی تک میرے اندر. تو منافق ہوں، اور منافق کے لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کا تو حال یہ ہوگا روز قیامت میں. بھیک مانگتے رہیں گے، ہمارے پاس روشنی 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 کرتے ڈرن کٹیں گے اور جہنم کے اندر جائیں گے. یہ سوچیں ہم لوگ. نماز 5 کافی ہے. اللہ کئی حدیثیں ہیں ایسے آتے تھے جی رسول کیا کریں 5 نماز پڑھو، بس جنت ہی جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا جا رہا ہے؟ جنت ہی جا رہا ہے. کوئی نہیں کہا کہ تو یہ کر فلاں کر فلاں کر فلاں کر. ہمت کریں، نیت نہیں کریں، ادھر ہمت لگائیں. یہ حرام نہیں کھاؤں گا، اولاد کو حرام نہیں دوں گا، حرام باتیں نہیں ہوں گی، حرام چیزیں گھر میں نہیں ہوں گی. سب کچھ بت ہیں یہ سب جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں. لا کریں اس کو. سوالی پڑھنے تک کوئی وظیفہ، کوئی بھی چیز، کوئی عامل گارنٹیڈ دیتا ہوں سب مشرک کرا دیں گے، آپ کو شرک میں لے آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وجود وہیں کا وہیں رہے گا. اللہ پاک مجھے بھی، آپ تو نیک آدمی ہیں تو میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کے اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور پوری امت کے لیے دعا کریں. آج جو ڈیزاسٹر ہمارا یہی ہے کہ شیطان نے ہمیں سلا دی ہے. کچھ پتہ نہیں ہمارے گناہ کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کیا ہو رہا ہے.